اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. درود پڑھ لیجیے محمد علیہ. تو یہ مجالس خاتون جنت انسی حورا صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر جمیل کے لیے منعقد کی جاتی ہیں. اور ابھی عزیزم سمر عباس صاحب نے بتایا کہ 1948 سے اس کا سلسلہ جاری ہے. شروع میں 2 مجلسیں تھیں، پھر اضافہ ہوا، پھر 7 مجلسیں ہو گئیں، اور تقریباً 60 سال سے اشرا چل رہا ہے. جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جو اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور تمام عالم اسلام کی خواتین کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی سعادت حاصل کرے. شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. وہی نمونہ عمل ہے ہماری تمام خواتین کے لیے، جنہیں اللہ نے یہ منزلت عطا کی ہے کہ نہ ان کے جیسا باپ کسی کا باپ ہے، نہ ان کے جیسا شوہر کسی کا شوہر ہے، نہ ان کے جیسے بیٹے کسی کے بیٹے ہیں، نہ ان کی ذات کی کوئی صفت ہے دنیا کے اندر. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ ناراض ہے اس سے جس سے شہزادی ناراض ہے. جن لوگوں بھی ناراض کیا، آئے بھی تھے دن شہزادی کے پاس آئے تھے کہ ہم لوگوں نے یہ سب گڑبڑ سڑبڑ کی ہے. تو شہزادی نے ان سے کہا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میرے بابا نے یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ ناراض ہوگا اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہو؟ کہنے ہاں میں نے سنی. جواب میں کیا فرمایا؟ میں جا رہی بابا کے پاس، ان سے شکوہ کروں گی کہ ان لوگوں نے مجھے غضبناک کیا ہے، مجھے ناراض کیا ہے، میرا کوئی خیال نہیں کیا. تو شہزادی اس عالم انسانیت کی وہ منفرد خاتون جن کا اسوہ حسنہ کل بھی آج بھی اور قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے ایک کامل ترین نمونہ. اقبال نے سچ کہا ہے، مزرع تسلیم را حاصل بطول ماں درارا اسوہ کامل بطول. تمام ماؤں کے لیے جو کامل ترین نمونہ ہے وہ شہزادی کونین انسی حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کوئی بھی ان سے ہمدردی کا دعویٰ نہیں کر سکتی. آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت، بے مثال ہے ان کی شخصیت، بے مثال ان کی شخصیت.
مالک نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ان کے در سے وابستہ قرار، احسان ہے اس کا۔ ہم نے وفات پیغمبر کے بعد نہیں دیکھا کون کہاں جا رہا ہے، حکومت کس کے پاس ہے، جاہ و حشم کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھیجا تھا وہ اس لیے نہیں کہ بادشاہت قائم کریں، اس لیے بھی نہیں بھیجا تھا کہ مالک پر لشکر کشی کریں، اس لیے بھی نہیں بھیجا تھا کہ بیت المال کو مستحکم کریں۔ ہمارے بعض برادران بڑے اہتمام سے کہتے صاحب فلاں صاحب کے زمانے میں بیت المال اتنا مستحکم ہو گیا، فلاں صاحب کے زمانے میں بادشاہت ایسی قائم ہو گئی، فلاں صاحب کے زمانے میں اتنے مالک فتح ہو گئے۔ ہم ان سے عرض کرتے ہیں آئیے پیغمبر کا منصب سمجھ لیں تو بات کے مقصد کو سمجھنا خود آسان ہو جائے گا۔ کل نماز جمعہ آپ نے پڑھی، ہر نماز جمعہ میں پیغمبر کی منزل سمجھائی جاتی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ واحد نماز ہے جو اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی، مجمع میں پڑھی جائے گی۔ آؤ سب سنو، سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس ہفتہ نہیں سمجھے پھر اگلے ہفتے آؤ، پھر سنو، پھر سمجھنے کی کوشش کرو۔ 4 باتیں پیغمبر کی بیان کی گئی۔ اللہ نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا، اس رسول کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت کرے گا، یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر اس پہلے لوگ گمراہی میں تھے۔ 4 خصوصیات ہیں، آیات الہی کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں بتانا۔ اب نبی کا جانشین برحق وہی تو ہوگا جو نبی کے بعد منبر پر آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، حکمت کی باتیں بتا رہا ہو، جو خود اعلان کرے آؤ بندگان خدا مجھ سے سوال کرو، سلونی قبل ان تفقدون، مجھ سے پوچھ لو قبل سے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں۔ فإنی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو۔ صاحبان فکر و دانش بیٹھے ہیں، قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ تو قرآن صامت نے کہا تھا کہ آسمانوں میں راستے ہیں، اور قرآن ناطق نے بتایا ان راستوں کو سب سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ انی اعرف بطرق السماء، میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ کیا شان ہے اس ذات گرامی کی۔ آج دنیا کوشش میں ہے سیاروں کو سمجھنے کی، یہ زحل ہے اس کا کیا وجود ہے، یہ مشتری ہے اس کا کیا وجود ہے، یہ عطارد ہے اس کا کیا مقصد ہے، یہ نیپٹون ہے اس کا کیا مقصد ہے، یہ پلوٹو ہے اس کا کیا مقصد ہے، ہمارے نظام شمسی کے علاوہ جتنے نظام شمسی ان کا کیا مقصد ہے۔ اللہ کسی شے کو بے مقصد نہیں پیدا کر سکتا، ان کا کوئی مقصد ہے، اور ان مقاصد کو سمجھایا ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام۔ بہار الانوار کی 9 جلدیں اسی سے متعلق ہیں۔ بہار الانوار ہماری وہ کتاب ہے، اس کی 110 جلدیں، ان میں 9 جلدیں 53 54 55 56 57 58 59 60 61، یہ 9 جلدوں کا عنوان ہے کتاب السماء والارض، آسمانوں کی دنیا کیا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کون سمجھائے گا؟ یہ آل محمد کا فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں سمجھا دیا۔
آج سائنسداں پہنچ چکے ہیں چاند تک، حالانکہ ملا کچھ نہیں۔ ناسا میں نے وہ پتھر دیکھا ہے سیاہ رنگ کا جو وہاں سے لے کے آئے تھے، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو چاند تک پہنچ چکے ہیں، مریخ کے قریب پہنچ رہے ہیں، عطارد نہیں پہنچے، مشتری نہیں پہنچے، زحل نہیں پہنچے، نیپٹون نہیں پہنچے، عطارد نہیں پہنچے، باقی نظام شمسی میں جتنے سیارے ان تک نہیں پہنچے، ہمارے نظام شمسی کے علاوہ جتنے نظام شمسی میں نہیں پہنچے۔ اس کائنات میں ایک ذات ہے، ایک ذات ہے جس کے سامنے پوری کائنات میں کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ سائنسداں جن سیاروں تک نہیں پہنچے وہ ان کے لیے حجاب میں ہے، مشتری حجاب میں ہے، زحل حجاب میں ہے، عطارد حجاب میں ہے، نیپٹون حجاب میں ہے، پلوٹو حجاب میں ہے، باقی نظام شمسی کے سارے سیارے حجاب میں ہیں۔ کائنات میں صرف ایک ذات ہے جس نے اعلان کیا ہے لو کشف الغطا لمزددت یقینا، اگر کائنات کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ محمد علی محمد بلندر صلوات۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ لو کشف الغطا، سارے حجابات ہٹا دیے، لمزددت یقینا، میرے علم یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اسے سب میرے پیش نظر ہے۔ اے بنی نوح انسان، آؤ علی کے دروازے پر، جو خود آفر کر رہے ہیں، پیشکش کر رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے پوچھو، آؤ مجھ سے پوچھو۔ جارج ڈاک نے، جو عیسائی مفکر ہیں، بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عالم انسانیت کی بدقسمتی تھی کہ علی جیسی ذات آفر کر رہے تھے کہ تم مجھ سے زمین اور آسمان کی ساری باتیں پوچھو، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جو اٹھ کر ان سیاروں کے بارے میں پوچھ لیتا ہے۔ انسانیت کو اتنا بڑا درس مل جاتا، کیسی نوعیت مل جاتی، کیسا وقار مل جاتا۔ مولا نے آفر کی تھی، مجھ سے پوچھ لو، قدس کے میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، سب پوچھ لو۔ جارج ڈاک کی ایک بات اور آپ تک پہنچا دوں، کیا نفیس بات کہی۔ عیسائی ہے، فرانسیسی ہے، مگر مولا سے اس کا ایک عشق ہے۔ اس نے ایک نادر بات لکھی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ لکھتا ہے اگر امیر المومنین شہید نہ ہو جاتے تو ایک عرصہ دراز تک زندہ رہتے اور ان کی شجاعت میں کوئی فرق نہ آتا۔ اگر مسیح میں شہید نہ ہو جاتے اور زندہ رہتے تو برسہ بر زندہ رہتے، شجاعت میں کوئی فرق نہ آتا۔ اور اس نے ایک دلیل عجیب پیش کی، غور کیجیے۔ وہ لکھتا ہے کہ جنگ بدر میں علی کا سن 24 سال، جنگ صفین میں علی کا سن 62 سال، 24 سال کی عمر بھرپور شباب کا زمانہ ہے، 62 سال کی عمر جسمانی طور پر اضمحلال کا زمانہ ہے۔ لکھتا ہے بدر میں علی کی عمر 24 سال تھی، جو بھرپور شباب کا زمانہ، طاقت کا زمانہ ہوتا ہے، اور صفین میں 62 سال عمر تھی، جو جسمانی طور سے اضمحلال کا زمانہ ہوتا ہے۔ مگر علی نے بدر میں ایک دن میں 36 آدمیوں کو واصل جہنم کیا، اور صفین میں ایک رات میں 516 کو واصل جہنم کیا۔ وہ بھرپور جوانی کا زمانہ، یہ جسمانی اعتبار سے اضمحلال کا زمانہ۔ وہاں 36 آدمی قتل ہوئے، یہاں 516 قتل ہوئے۔ چنانچہ مالک اشتر، مولا کے کمانڈر چیف، صبح آئے اور کہا مولا آج کی شب آپ نے 516 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور میں تکبیر کی آواز سے اندازہ لگا رہا تھا۔ فرمایا سچ کہتا ہوں۔ کہنے کہ میں نے بھی اتنے ہی آدمی کو قتل کیا۔ جب میں آپ کی تکبیر کی آواز سنتا تھا
میں بھی ایک دشمن کو فنا کر لیتا تھا۔ مولانا نے جواب دیا، اے مالک اشتر، ادب کے اعتبار سے تمہاری بات صحیح ہے، ادب کے اعتبار سے بات صحیح ہے، مگر ایک فرق ہے، تمہارے سامنے جو آتا تھا تم دشمن خدا اور رسول سمجھ کے قتل کر دیتے تھے، میرے سامنے جو آتا تھا میں اس کی پیشانی کا جائزہ لیتا تھا، اگر اس کی نسل میں کوئی صاحب ایمان پیدا ہونے والا ہو تو علی کی تلوار اسے چھو نہیں سکتی تھی، علی کی تلوار اسے چھو نہیں سکتی تھی۔ علی بھی بامعرفت ہے، علی کی تلوار بھی بامعرفت ہے۔ کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا۔ یہ مجالس چونکہ شہزادی کونین انسی ہورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دو باتیں اور شہزادی کے حوالے سے۔ جب شہزادی کی شادی کا وقت آیا، جبریل امین آئے، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول، اللہ نے فاطمہ کی شادی علی سے طے کر دی ہے، اب آپ اسے انجام دیجیے۔ پیغمبر آئے بیٹی کے پاس، ظاہر بیٹی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتی، نہ اس وقت نہ اس وقت۔ آ کر ذکر کیا، اے میری نور نظر، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، بیٹی، اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ کی، اولین سے لے کے آخرین تک سب کو دیکھا، جو دنیا میں آ چکے ان کو بھی دیکھا، جو دنیا میں آنے والے وہ بھی اس کے پیش نظر۔ اس نے اولین و آخرین سب کو دیکھا، ان میں دو ہستیاں سب سے ممتاز نظر آئی، ایک کو اس نے تمہارا باپ بنایا، دوسرے کو تمہارا شوہر بنایا۔ یا علی، یہ حدیث واضح طور پر ہماری کتاب میں موجود، برادر سنت کتاب میں واضح طور پر علامت ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد کائنات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے افضل مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ذات گرامی۔ شہزادی کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آئیے ذرا اس کا ایک چھوٹا سا منظر دیکھیں۔ جب آخری ایام تھے شہزادی کے، بیمار رہتی تھی اس حادثے کی بنا پر، تو مولا نے فرمایا، اے دختر رسول، ہم لوگوں نے ساری زندگی ساتھ گزاری، مگر آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں۔ کتنی با کمال ہے وہ زوجہ کہ ساری زندگی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش نہ کرے۔ دختر رسول، ہم نے ساری زندگی ساتھ گزاری، آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ اس سوال سے شہزادی کی عظمت پوشیدہ، جواب میں مولا کی عظمت پوشیدہ۔ فرمایا، ہے یا علی، آپ میری ہر ضرورت اس طریقے سے پوری کر دیتے ہیں کہ مجھے فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ شوہر بھی با کمال ہے، زوجہ بھی با کمال۔ گھر میں فقر و فاقہ ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر ایک مرتبہ بھی زبان پر فرمائش نہیں آئی۔ شہزادی سے مولانا نے کہا کہ نہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ آپ فرمائش کریں۔ فرمایا، اچھا، آپ امام وقت بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، اگر ہو سکے کہیں سے انار لے کر آئیے۔ انار کا موسم نہیں تھا، مگر دختر رسول کی پہلی فرمائش ہے اور مولا کے کہنے پر فرمائش۔ چلے تلاش میں، کافی دور چلنے کے بعد ایک باغ میں پہنچے، بہت عمدہ قسم کا ایک انار نظر آیا۔ مولا نے اس کی قیمت دی، حاصل کیا، لے کر چلے۔ آ رہے تھے گھر کی طرف، دیکھا ایک آدمی سڑک کے کنارے لیٹا ہوا، آنکھیں نہیں کھل رہی۔ مولا وہاں بیٹھ گئے۔ یہ بات حتمی ہے کہ ناممکن ہے کہ مولا کسی کو پریشانی میں دیکھیں اور نظر انداز کر دیں۔ بیٹھ گئے، اس کے سر کو سہلانا شروع کیا،
باتیں کرنا شروع کی، بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اس لیے میں مجبوراً لیٹ گیا ہوں۔ فرمایا میں تمہارے لیے کوئی کام کروں؟ کہنے ہاں اگر کہیں سے انار مل جائے، انار مل جائے تو کچھ شیرینی بھی بولے گی، کچھ توانائی بھی آئے گی، کچھ حلق میرا تر و تازہ ہو جائے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ مولا نے انار کو توڑا، آدھا انار اسے رکھ کے دانہ کر کے کھلا دیا۔ اس نے جھرجھری لی، تھوڑا سا توانائی محسوس کی اور اس کی کیفیت بہتر نظر آنے لگی۔ تو مولا نے پوچھا کہ شخص تو نے انار کھا لیا؟ کہ جی مولا بہت شیریں تھا، بہت رسیلا تھا، بہت میٹھا تھا، مجھے اس سے توانائی ملی۔ فرمایا اب میں چلوں؟ کہنے لگا اگر اتنے ہی اور مل جاتا تو میرے اندر اٹھ کر جانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ اب غور کیجئے کتنا مشکل معاملہ ہے۔ دختر رسول نے زندگی میں پہلی فرمائش کی ہے اور مولا کے کہنے پر فرمائش کی۔ انار مشکل سے حاصل ہوا ہے، آدھا کھلا چکے ہیں، آدھے کی فرمائش، مگر بات وہی ہے کہ ناممکن ہے کہ مولا سے کسی چیز کی فرمائش کی جائے اور مولا رد کر، اس لیے آپ نے باقی انار بھی ایک دانہ کر کے اس کو کھلا دیا۔ اجنبی تھا، اٹھا، چلنے کے قابل ہوا، شکریہ ادا کیا، چل پڑا۔ اب سمجھا جا سکتا ہے کہ جب مولا گھر کی طرف چلے ہوں گے تو قدم کی رفتار کیسی ہوگی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ فرمائش، وہ بھی میرے کہنے پر فرمائش، اور انار ملا بڑی مشکل سے اور خرچ بھی ہو گیا۔ چلے، ظاہر ہے کہ ایک ہی انار تھا۔ گھر پہنچے، دروازہ کھولا، دیکھا شہزادی کے سامنے ایک طبق میں بہت عمدہ قسم کے انار رکھے ہیں۔ فرمایا دختر رسول آپ کے سامنے بہت عمدہ انار رکھے ہیں؟ کہہ رہے ہاں، ابھی ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ انار علی نے بھیجے۔ گویا علی بندگان خدا کو فیض پہنچا رہے تھے تو اللہ علی کے کام انجام دے رہا تھا کہ جب علی گھر میں آئیں تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو، انار بڑی بڑی مقدار میں موجود ہوں۔ اور شہزادی نے فرمایا کہ یہ کسی نے علی کا، کہ علی نے بھیجے۔ تو یہ ان مثالی زندگی ہے شہزادی کی۔ انسانی تاریخ میں جب سے انسانیت کا سلسلہ ہے، آدم و حوا کا پہلا نکاح ہوا، پھر اس وقت سے لے کے اربوں کھربوں کتنے نکاح ہوئے، ایک نکاح ایسا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس میں شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ ہے، اور وہ نکاح شہزادی کونین کا جناب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس نکاح پر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شہزادی کی نکاح کے لیے اللہ نے شوہر اپنے گھر سے بھیجا، اپنے گھر سے بھیجا اور اپنے صفات کا مظہر بنایا، ایسا مظہر کہ ہاتھ علی کا ہے ید اللہ کہلاتا ہے، چہرہ علی کا ہے وجہ اللہ کہلاتا ہے، زبان علی کی ہے لسان اللہ کہلاتی ہے، آنکھیں علی کی ہیں اللہ کہلاتی ہے، پہلو علی کا ہے جنب اللہ کہلاتا ہے، نفس علی کا ہے نفس رسول بھی کہلاتا ہے، نفس اللہ بھی کہلاتا ہے۔ شہزادی کی زندگی غیر معمولی زندگی ہے، دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہر خاتون کے لیے، ہر مومنہ کے لیے کیسی زندگی گزاری ہے یہ فاطمہ نے، کیسی زندگی گزاری، 8 یا 10 سال زندگی ساتھ رہی۔ سن 2 ہجری میں عقد ہوا ہے، سن 11 ہجری میں شہزادی دنیا سے تشریف لے گئی۔ کیسی نادر بات ہے، گھر میں فقر و فاقہ، پریشانی، مسائل کا سامنا، مگر ایک موقع پر بھی شہزادی نے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ کیا پتہ فرمائش کروں اور میرے مولا کو مشقت پیش آ جائے۔ ہر وقت جنگیں ہیں، ہر وقت مشکلات ہیں، ہر وقت پریشانیاں ہیں، 62 سے زیادہ جنگیں ہیں سرکار دو عالم کی زندگی میں دشمنوں کے ساتھ، اور ہر جنگ کے فاتح مولا کائنات۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جنگ احد اس اعتبار سے بالکل منفرد جنگ ہے
کہ 3,500 کفار و مشرکین کے لشکر کو جس نے تنہا سر کیا، شکست دی، بھاگنے پر مجبور کر دیا، وہ کوئی اور نہیں ہے، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ معمولی بات نہیں ہے 3,500 کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ سردار لشکر سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے پاس 3,500 ہیں، بھاگ کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا کل کہ اس نے کہا بھاگو، آج علی کی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، آج علی نہیں لڑ رہے ہیں، اللہ کی تلوار لڑ رہے ہیں۔ تو یہ خاندان رسالت اللہ نے ہم پر غیر معمول احسان کیا کہ ان کے در سے وابستہ کرا۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ان سے ہم سری کا دعویٰ کر سکے، کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو شہزادی سے ہم سری کا دعویٰ کرے، کوئی مرد ایسا نہیں جو مولا کائنات سے ہم سری کا دعویٰ کر سکے۔ دونوں بے مثال ہیں، علی بھی لاجواب ہیں، فاطمہ زہرا بھی بے مثال ہیں، اور ان کی زندگی بھی قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنی رہے گی۔ اے بندگان خدا، آؤ اس در کو دیکھو، کیسی تربیت فرماتی تھی شہزادی۔ آخری بات، کیسی تربیت ہوتی تھی۔ جناب فضہ سن 7 ہجری میں شہزادی کے پاس آئی ہیں، 3 سال شہزادی کے ساتھ رہی۔ جناب فضہ کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوں تو ساری دنیا میں حقوق انسانی کی بڑی گفتگو ہے، مگر آپ کو شہزادی گھر کے علاوہ کہیں ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ گھر کا سارا کام ایک دن خادمہ انجام دے، مالکہ آرام کرے، دوسرے دن سارا کام مالکہ انجام دے، خادمہ آرام کرے۔ یہ علی و فاطمہ کی زندگی ہے، شہزادی کی و فضہ کی زندگی۔ ایک روز سارا کام شہزادی انجام دیتی ہیں تاکہ فضہ آرام کرے، اور ایک روز فضہ سارا کام کرتی ہیں تاکہ شہزادی آرام کرے۔ یہ ہے مساوات انسانی کا درس۔ اے دنیا والوں، اگر درس حیات سیکھنا ہے تو آؤ شہزادی کونین خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا کے بارگاہ میں آ جائیں۔ اور اس مختصر عرصے میں شہزادی کی تربیت سے جناب فضہ نے کیسا فیض حاصل کیا۔ برادران سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک خاتون کمزور سی ہیں، سڑک کے کنارے مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تعجب سے سوچا کہ بھئی اس بیابان میں یہ کون سی خاتون ہے جو تنہا نماز پڑھ رہی ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ بیٹے نہ ساتھی نہ بھائی، کچھ بھی نہیں، یہ کون ہو سکتی؟ میں رک گیا اور ان کے قریب گیا۔ جب انہوں نے نماز تمام کی تو میں نے سلام کیا، تو انہوں نے جواب سلام میں قرآن کی آیت پڑھ دی، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس پر حج فرض ہو جائے اسے جانا چاہیے۔ تو میں سمجھ گیا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں پر اکیلی کیوں ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ جس کے ساتھی جدا ہو جائے وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی اولاد بھی ہے؟ تو انہوں نے آیت پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی انسانی زندگی کی زینت ہے اور بیٹے بھی زینت ہیں۔ میں اس سے سمجھ گیا کہ ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے 4 انبیاء کے نام لیے، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان مثلا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ ان کے بیٹوں کے نام ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے کچھ کھانے پانی کا انتظام کروں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان بندوں کا جسم ایسا تھوڑی بنایا کہ کھانے کی ضرورت نہ پیش ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ ہاں کھانا چاہیے۔ میں نے کھانا لا کے ان کو پیش کیا۔ اس کے بعد میں نے قافلے کے درمیان جتنے وہاں سے قافلے گزر رہے تھے، ایک ایک قافلے میں جا کر سوال کرنا شروع کیا۔ جو 4 نام انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے تھے ان بیٹوں کا نام لینا شروع کیا۔
تو ایک قافلے میں ان کے 2 بیٹے مل گئے. میں نے کہا بھائی ایک خاتون کو میں نے دیکھا ہے سڑک کے کنارے نماز پڑھ رہی ہیں، ان سے جو بات پوچھتا ہوں جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کہنے کہ یقیناً وہ میری مادر گرامی جناب فضہ ہیں. جن کا 40 سال سے یہ دستور ہے، 40 سال سے دستور ہے کہ جو بات کہنی ہو، بھوک لگے تو آیت پڑھیں گی، پیاس لگے تو آیت پڑھیں گی، جس میں درد ہو تو آیت پڑھیں گی، دوا کی ضرورت تو آیت پڑھیں گی، نیند آ رہی ہے تو آیت پڑھیں گی. 40 سال سے یہ ان کا معمول ہے کہ جو بات کہنی ہو قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہیں، ہم لوگ مطلب سمجھ جاتے ہیں. اور یہ سب فیض تربیت ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اے دنیا والو آؤ در سیدہ پر، یہاں سے علم ملتا ہے، معرفت ملتی ہے، آگہی ملتی ہے، شعور ملتا ہے، طریقہ بندگی ملتا ہے، سلیقہ زندگی ملتا ہے. دیکھو شوہر کے ساتھ کیسی زندگی ہے، بچوں کے ساتھ کیسی زندگی ہے، خادمہ کے ساتھ کیسی زندگی ہے. اللہ اکبر. اور ایک عجیب بات ہے جناب، تاریخ انسانی کی 2 باتیں انتہائی حیرت انگیز ہیں. مدینے کے جن لوگوں نے 23 سال یہ منظر دیکھا تھا کہ ہر معرکے میں علی پیش ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر نے اپنے دنیا سے جانے سے 2 مہینہ پہلے ہاتھ میں اٹھا کر دکھا دیا تھا کہ جس کا میں مولا وقع ہوں اس کا علی مولا. کیسے اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا. دوسری بات جو کبھی سمجھ میں نہیں آتی، شہزادی کے دروازے پر حملہ کفار عرب نے نہیں کیا تھا، مشرکین مکہ نے نہیں کیا تھا، پارسیوں نے نہیں کیا تھا، مجوسیوں نے نہیں کیا تھا، یہود و نصارہ نے نہیں کیا تھا. جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتے تھے وہ سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی لگا رہے اور شہزادی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اس گھر میں جو لوگ ان کو نکال دیجئے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں. افسوس مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جن لوگوں کو بتاتا کائنات کا اشرف ترین دروازہ تو یہی ہے جہاں اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کرتا ہے، آیت حدیث کی تلاوت کرتا ہے. شہزادی نے کہا اس گھر میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے ہیں. تو آنے والوں کا جواب چاہے کوئی بھی رہتا ہو. کیا یہ لوگ حسن و حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا مدینے کے لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور شہزادے مسجد میں داخل ہوئے ہیں، پیغمبر نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے دانتوں پر بٹھایا. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ ننھا شہزادہ مسجد میں آیا، اس نے دیکھا میرا نانا سجدے میں ہے، بچہ پشت رسول پر بیٹھ گیا، حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ شہزادہ اپنی مرضی سے ادھر نہ جائے. پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا، جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے ادھر نہ گیا پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. اللہ اکبر. مگر جب شہزادی نے کہا اس گھر میں بچے حسن حسین رہتے ہیں تو آنے والوں کا جواب یہ تھا چاہے کوئی بھی رہتا ہو. اور پھر دنیا نے منظر بھی دیکھا کہ آنے والوں نے تشدد کا وہ مظاہرہ کیا، گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا. شہزادی دیوار و در کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی. فضہ کو پکارا یا فضہ ذمی علیکے، اے فضہ ذرا سہارا دے. محسن کی شہادت واقع ہو گئی. آج فضہ جناب سیدہ کو سہارا دے رہی ہیں، یہی فضہ کل شام میں زینب کو سہارا دے رہی ہے. کیسا وقت ہوگا جب نبی کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں یزید کے دربار میں پیش کی جا رہی ہیں، یزید کے دربار میں پیش کی جا رہی ہیں. ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا سروں پر چادریں تو نہیں تھی، ہاں راستے کا غبار پڑا تھا جو ان کی مظلومیت کو آشکار کر رہا تھا. یزید نے شمر سے کہا اے شمر تو کی کنیزوں کو لے کر آ گیا. اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا، ان میں محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اس ملعون نے کہا کہ ساری عورتوں کو ذرا الگ کر دو، میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیسا وقت ہوگا شہزادی پر کہ شرابی مجھ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے.
اب شمر ملون آگے بڑھا، تازیانہ لے کر ایک ایک بیوی کو شہزادی سے جدا کر رہا تھا، ہر بیوی کو جدا کر دیا، ایک بیوی باقی رہ گئی، وہ فضہ ہے جنہوں نے جناب زینب کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اب شمر ملون فضہ کی طرف بڑھا، مگر جناب فضہ نے دربار کو نگاہ کی تو 700 حبشی جوان نظر آئے۔ جناب فضہ نے قوم حبش کے جوانوں کو مخاطب کیا، اے قوم حبش کے جوانوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم دیکھ رہے ہو یہ نامحرم ہم پر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور تم برداشت کر رہے ہو۔ یہ سننا تھا، حبشی دستہ بگڑ گیا، اس نے تلواریں کھینچ لی، یزید سے کہا یزید شمر کو منع کر دے، اگر فضہ پر ہاتھ اٹھایا دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ عجب نہیں اس موقع پر جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا۔ اے نانا فضہ کی حفاظت کے لیے پورا دربار اٹھ کھڑا ہوا، مگر آپ کی نواسیاں، کوفے کا دربار، شام کا بازار، اجرکم اللہ، آخری دو جملوں کی زحمت ہے، آخری دو جملوں کی زحمت ہے۔ شہزادی کو اپنے بابا پر رونے سے بھی منع کیا ہے۔ لوگ آئے امیر المومنین سے گزارش کی، یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رویا کریں رات کو آرام کریں، یا رات کو رویا کریں دن کو آرام کریں۔ جناب سیدہ نے جب یہ بات سنی فرمایا، اے ابو الحسن، کیا بیٹی سے ممکن ہے باپ کو نہ روئے؟ باپ بھی کون جو انبیاء کا سردار ہے، مرسلین کا پیشوا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے معمول بنا لیا، صبح کو اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر بیت الحزن چلی جاتی تھی، دن بھر اپنے بابا کو روتی تھی۔ جن لوگوں نے سابق میں مدینے کی زیارت کی ہے انہوں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہوگی جہاں پر شہزادی جا کر رویا کرتی تھی۔ یہ ہمارے تمام مداخانے اسی بیت الحزن کی بنیاد ہیں جہاں پر شہزادی اپنے باپ کو رونے کے جمع ہوتی تھی، دن بھر روتی تھی، شام کو واپس آتی تھی۔ ایک روز جب امیر المومنین گھر میں آئے، دیکھا آج سیدہ بہت سے کاموں میں مصروف ہے، بچوں کے کپڑے دھلا رہی ہیں، ان کے لیے کھانے پانے کا بندوبست کر رہی ہیں، ایک ایک بچے کو قریب بلا رہی ہیں، اس کی حاجتیں پوری کر رہی ہیں۔ پوچھا امیر المومنین نے، اے دختر رسول، آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر معلوم ہو رہی ہے، چہرے پر اطمینان بھی نظر آ رہا ہے۔ فرمایا ہاں، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے جو مجھے بلا رہے ہیں، میں سمجھ گئی دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے میں نے چاہا اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے نہلا دوں، ان کے کپڑے تبدیل کرا دوں، آخری مرتبہ ان کے لیے کھانے پانی کا بندوبست کر دوں۔ اے علی میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد کچھ وصیتیں جناب زینب سے فرمائیں، کچھ وصیتیں مولا سے فرمائیں۔ جناب زینب سے فرمایا، بیٹی تم اگرچہ کمسن ہو مگر میرے بعد گھر کی ذمہ داری تم پر آنے والی ہے، اے میری بیٹی میرے ہر بچے کا خیال کرنا، اور میرے حسین کی پیاس کا بہت حسین کی پیاس کا بہت خیال کرنا۔ یہ میرا وہ بچہ ہے جس سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، جب شکم میں تھا آواز دیتا تھا، یا اماں انا عطشان، یا اماں انا غریب، یا اماں انا مظلوم، اے ماں میں مظلوم ہوں، اے ماں میں غریب الوطن ہوں، اے ماں میں پیاسا ہوں۔ میں نے بابا سے پوچھا تھا، بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہوں کہ میں غریب الوطن ہوں، میں مظلوم ہوں، میں پیاسا ہوں؟ تو بابا نے کہا تھا کربلا کی سرزمین پر یہ غریب الوطن بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہوگا۔ شہزادی جناب زینب سے فرماتی ہیں، بیٹی کبھی ایسا نہ ہو کہ حسین کو پیاس لگے اور پانی موجود نہ ہو۔ جناب زینب ہمیشہ پانی موجود رکھتی تھی، عرب کی سرزمین پر پانی مشکل سے ملتا تھا، مگر جناب زینب اہتمام کر کے بھائی کے لیے پانی رکھتی تھی۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب کربلا کے میدان میں جناب زینب حسین کے چہرے پر پیاس کی شدت دیکھتی ہوگی اور ماں کی وصیت یاد آتی ہوگی تو جنت البقیع کا رخ کر کے کہتی ہوگی، اماں زینب نے وصیت کو بھلایا نہیں ہے، مگر زینب اتنی بے بس ہے، اصغر کو بھی 2 قطرے آپ نہیں پلا سکتی۔ آخری جملوں کی اجازت دیجیے۔ راوی کہتا ہے جناب زینب سے وصیت کے بعد مولا سے وصیت فرمائی، یا علی دنیا سے میں جب جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، میری نماز جنازہ ادا کیجیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے سپرد لحد کر دیجیے گا۔ ان لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، انہیں میرے جنازے ہمت آنے لگی۔ میرے مولا نے حسب وصیت غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، رات کا انتظار کیا۔ جب رات اچھی طرح تاریک ہو گئی تو شہزادی کا جنازہ چلا۔ بنی ہاشم کے چند گنے ہوئے افراد تھے جن کے کانوں پر کائنات کی شہزادی کا جنازہ چلا جا رہا تھا۔
میرے مولا نے جب جنازہ چل رہا تھا محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں مجبور چپ کے روتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ مولا نے حسن مجتبیٰ سے کہا اے بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو، علی کی زندگی میں گوارا نہیں زینب گھر سے باہر نکلے۔ میرا دل چاہتا عرض کروں اے میرے مولا یہ مدینہ ہے، زینب کمسن ہے، ماں کا جنازہ ہے، رات کی تاریکی ہے، آپ نے گوارا نہ کیا، زینب گھر سے نکلے۔ اے میرے مولا 61 ہجری میں ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ اب کبھی کوفے کا دربار ہوگا، کبھی شام کا بازار ہوگا، نبی کی نواسی علی و فاطمہ کی بیٹیاں درباروں میں لے جائی جائیں گی، افلاک سے آواز آ رہی ہوگی واہ حسینہ واہ حسینہ، ہائے زینب، ہائے شام کا دربار، علی کی بیٹی بے مقام ہو جاتا ہے۔ خدا بندہ ہمارے اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کا اسباب فراہم کر، ان مجالس کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ حاجی نذیر عباس صاحب، ان کے برادران، ان کی اولاد اور خاندان جن کے لیے ہم نے فاتحہ پڑھی، ان سب کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، روئے زمین پر امن و امان قائم فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعریف فرما۔ اے میرے مالک ہمارے زمانے کے امام کو ظاہر کر تاکہ جنت البقیع تعمیر ہو جائے، ہماری مائیں بہنیں بھی جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں، ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین